بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے جھوٹ کی سزا کے عنوان سے کہانی پیش کروں گا، اور یہ کہانی انتہائی آسان اور مختصر ہوگی۔ یہ کہانی اردو قواعد و انشاء 9ویں جماعت پنجاب بورڈ کے نصاب کا حصہ ہے۔ چونکہ کتاب میں یہ کہانی روایتی انداز میں لکھی ہوئی تھی اور مشکل تھی، طویل تھی، تو میں نے اس کہانی کو اپنے انداز میں مختصر اور آسان کر کے لکھا ہے۔ اگر آپ دیگر کہانیوں سے متعلق ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ دیگر نوٹس دیکھنا چاہتے ہیں انگلش، اردو، اسلامیات وغیرہ کے، تو ہمارے اس چینل کی پلے لسٹس کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آسان انداز میں اور روایتی انداز سے ہٹ کر اپنے انداز میں کہانی پیش کروں۔ اگر آپ یہ کہانی امتحان میں لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے جھوٹ کی سزا۔ عدنان 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اس کی سب سے بری عادت یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ جھوٹ بولتا تھا۔ اس بری عادت کی وجہ سے اس کی پڑھائی بھی خاصی متاثر تھی۔ جب بھی کلاس میں ٹیسٹ ہوتا وہ نقل کر کے دے دیتا تھا۔ جب استاد صاحب اس سے پوچھتے کیا آپ نے نقل کی ہے تو وہ انتہائی سنجیدگی سے کہتا نہیں سر، میں نے اپنی محنت سے ٹیسٹ کیا ہے۔ اس طرح جھوٹ بول کر اکثر وہ بچ جاتا تھا۔ کبھی کبھار استاد صاحب دیا ہوا ٹیسٹ سنانے کا کہتے تو وہ پھنس جاتا تھا۔ سر کمال الدین اکثر اسے سمجھاتے ہوئے کہتے بیٹا جھوٹ مت بولا کرو، ایک نہ ایک دن تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ عدنان سر کمال الدین کی یہ نصیحت ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ اس پر اس نصیحت کا ذرہ بھر بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ سال گزر گیا۔ بورڈ کی طرف سے سالانہ امتحان ہوا۔ کچھ عرصے بعد نتیجہ آیا تو عدنان بری طرح فیل ہو گیا۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ ایک مضمون میں بھی پاس نہ ہو سکا۔ اسے بے حد افسوس ہوا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ سر کمال الدین کی بات سچ ثابت ہوئی۔ عدنان کو جھوٹ کی سزا مل گئی۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔